دیکھا ہم نے عدالتوں پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور اس صوبہ سندھ میں جہاں 13 سال سے ظلم کی حکومت ہے، ناانصافی کی حکومت ہے، لاٹھی کی حکومت ہے، گولی کی حکومت ہے، کرپشن کی حکومت ہے، زیادتیوں کی حکومت ہے، چوری اور سینہ زوری کی حکومت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی حکومت ہے صوبہ سندھ میں، اس وقت پھر لازم بات ہے یہ میرے پیچھے سندھ ہائی کورٹ ہے۔ راجہ آپ آ گیا، یہ جو میرے پیچھے سندھ ہائی کورٹ ہے اور ایک سپریم کورٹ بھی ہے، تو میں کیا سمجھنا چاہتا ہوں، صاحب آ گیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتیں ان کے لیے ہیں جن کو انصاف کی تلاش ہوتی ہے اور جن کو سرکار جو ہے جن کے خلاف ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں اسپیسیفک، باقی تو انشاءاللہ کل یا پرسوں ایک بڑی تفصیلی ایک ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں بتائیں گے کہ 13 سال کیا کس انداز سے یہاں جس لینڈز کے اوپر، میں اس پہ بات کرتا ہوں، جو بھی 1991 سے لے کے 96 اور اس کے بعد 2006 سے لے کے بعد میں جو کچھ ہوا، انشاءاللہ ایک ایک پیج کے ساتھ، ایک ایک پیپر کے ساتھ میں اس کی تفصیلات آپ سب کو پیش کروں گا۔ اور آپ سب لوگ، میں کھلی کتاب کی طرح ہوں اور سب لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اچھی طرح، ادھر سامنے صحافی حضرات بھی جانتے ہیں، وکلا بھی جانتے ہیں کہ میں اس شہر سے میں نے ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ اب میں آتا ہوں کہ جی آج سے پچھلے ہفتے کو 6 فروری کو صبح جب اٹھے تو پتہ چلا کہ جی چینلز پہ خبریں پتہ چلا حلیم عادل شیخ کے فارم ہاؤس کے اوپر لینڈ گریبر حلیم عادل شیخ کے خلاف آپریشن سٹارٹ ہو گیا۔ ارے بھائی، حلیم عادل شیخ تو اس شہر میں ہے، صرف اس کا قصور یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اور آپ ایک اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کے کسی ایم پی اے کا، اپوزیشن مینز اپوزیشن، اور اپوزیشن کوئی صحافیوں کی نہیں ہوتی، وکلا کی نہیں ہوتی، آپ کی نہیں ہوتی، اپوزیشن تو ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے۔ حلیم عادل شیخ اختلاف رکھتا ہے آپ سے، حلیم عادل شیخ اپوزیشن کرتا ہے آپ کی۔ تو اس روز ہم نے دیکھا کہ 2 فارم ہاؤسز تھے، ایک میرے کزن قریشی صاحب اور دوسرے میرے بھائی عظیم صاحب، ان کے کزن فارم ہاؤسز تھے جس میں 4 ایکڑ زمین اس بندہ ناچیز کی بھی ہے، اور آج سے نہیں 1992 سے ہے، ایک ایک پیپر اس کا الیکشن کمیشن میں بھی جمع ہے، 4 ایکڑ لیز لینڈ جو الحمدللہ جس میں فارم لگایا، لون بھی لیا، لون واپس بھی دیا، 30 سال پرانی۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی یہ کشمیر فتح کرنے جا رہے ہوں، بڑی بڑی ہیوی مشینریاں لے کر، جیسے ٹینکوں پہ چڑھ کے نہیں جاتے، ان مشینریوں پہ پولیس والے سوار ہو گئے، اور بغیر وردی کے کرمنل ریکارڈ رکھنے والے پولیس بھی موجود تھی وہاں۔ اس کو ہم نے دیکھا کہ وہاں بھجوایا گیا اور وہاں اس طریقے سے توڑ پھوڑ شروع کی گئی، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ 25 اگست 2020 کو بھی آنریبل ہائی کورٹ نے، معزز عدالت نے ایک اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، چونکہ اس سے پہلے میں جب، آپ کو پتا ہے کہ آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ میرا لڑائی پرانی تو تھی، اصل لڑائی شروع ہوئی 3 جنوری 2018 کو، جب ہم نے گنے مافیا کے خلاف، شوگر مل مافیا کے خلاف، وہ مافیا کون ہے آپ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے حیدرآباد سے کراچی تک ریلی نکالی، اس ریلی پہ تشدد ہوا، مجھ پر تشدد ہوا، مجھے زود و کوب کیا گیا، اس وقت میں اپوزیشن کا پارٹی کا رہنما تھا یہاں۔ وہاں سے جھگڑا سٹارٹ ہوتا ہے، پھر میں اسمبلی میں آ جاتا ہوں، ان کے لیے عذاب بن جاتا ہوں، میں اسمبلی میں بے نقاب کرتا ہوں، اسمبلی میں تقریر کرتا ہوں، اسمبلی میں حق بولتا ہوں، اسمبلی میں سچ بولتا ہوں، اور صرف اسمبلی ہی نہیں، میں لاڑکانہ بھی جاتا ہوں، میں نواب شاہ بھی جاتا ہوں، میں 7 بھی جاتا ہوں، میں تھرپارکر بھی جاتا ہوں، میں تھانوں میں بھی جاتی ہوتی ہے جاتا ہوں، میں اسپتالوں میں بھی جاتا ہوں، میں اسکولوں میں بھی جاتا ہوں، اور بے نقاب کرتا ہوں، اور سندھ گورنمنٹ سے حساب مانگتا ہوں کہ 7,880 ارب روپے کا حساب دے دیجئے، جو آپ کے پاس آئے وہ حساب دے دیں، بتائیں تو صحیح گئے کہاں 7,880 ارب روپے۔ اس کے اوپر اسمبلی میں جب انہوں نے تقریریں شروع کی تو انہوں نے میرے خلاف اینٹی کرپشن اور نہ جانے کون کون سے ادارے لگا دیے اپنے۔ میرے بھائیوں کو، میں تو کھلی کتاب ہوں، میرے خلاف انہوں نے حملے تک کرائے، میرے اوپر فائرنگ کرائی، کنری کے اندر ان کے ایک وزیر نے 50-100 بندے لے کر میرے اوپر فائرنگ کرائی، گاڑی بلٹ پروف تھی، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، یہ گواہ موجود ہے کنری کا ایک سامنے ہمارے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کورٹ میں جا کر ہمارے کزنز نے، لازم ہم کہاں جائیں گے، ہم کورٹ ہی جا سکتے ہیں نا جی، کیا کریں ہم کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے کوئی نواب ہیں اور لا کے ہم کو 500 بندے بٹھا دیں گے، بندوق والے توپچی بٹھا دیں گے، ہم تو عدالت کا دروازہ کھٹکا سکتے ہیں۔ تو کورٹ نے ساری صورتحال دیکھنے کے بعد، چونکہ میں دوبارہ بتاتا ہوں
ایک ایک انچ زمین جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی کاغذ موجود ہے، یا لیز ہے یا مالکانہ ہے یا 99 لیز ہے یا کورٹ میں اسپرے کے ساتھ موجود، اور لیز اگر ہے تو اس کی اسکروٹنی کمیٹی سے 99 کے تمام پروسیس کمپلیٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے اوورال بین کیا، یہ تو بین کے اندر بھی کام چلا رہے ہیں 2 نمبر، لیکن 1 نمبر کے لیے اب ساری چیزیں کمپلیٹ ہے، اور جس دن سپریم کورٹ کہے گا وہ کام بھی، اور یہ سب چیزیں کورٹ میں موجود ہیں، مطلب کچھ مالکانہ، کچھ لیز، کچھ 99، لیکن ایک ایک انچ کا کاغذ موجود ہے۔ جس کا کاغذ ہو، جس کی لیز ہو، جس کا پیپر ہو، جو کورٹ میں ہو، وہ انکروچمنٹ نہیں ہوتی۔ انکروچمنٹ وہ ہوتی ہے جو انکروچمنٹ ہوتی ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا ایسا نہیں ہے کہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی، بھائی انکروچمنٹ ہوتی ہے، لیز ہوتی ہے، مالکانہ ہوتی ہے، کسی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ جی گدا گھوڑا برابر نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر اسٹے موجود تھا، اسٹے کی موجودگی میں انہوں نے 6 فروری کو حملہ کر دیا حلیم، جہاں تیزی کا بات یہ جس دن حلیم عادل شیخ اپوزیشن لیڈر بنتا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب سمجھتے ہیں یہ تو میری کرسی سے فاصلہ بڑا کم رہ گیا، اب تو اتنا سا فاصلہ ہے، اور یہ کہیں یہ فاصلہ طے نہ ہو جائے، اس خوف میں کہ یہ کرسی تبدیل نہ ہو جائے، یہ فیصلہ طے نہ ہو جائے، تو پہلے اس کو بسم کر دو۔ اللہ نہ بسم کرے، اللہ نہ تباہ کرے، اللہ نہ برباد کرے، کوئی شخص کسی کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات ہے، وہ آپ ظلم کرو گے اللہ تعالیٰ برباد کرے گا، لیکن اگر آپ چاہو کہ آپ تباہ کرو گے، آپ برباد کرو گے، آپ بسم کرو گے، آپ نہیں کر سکتے، کوئی حکومت طاقت نہیں کر سکتی، کوئی دنیاوی طاقت کسی کو زیر نہیں کر سکتی، کسی کو دفن نہیں کر سکتی۔ اچانک انہوں نے بلڈوز کرنے کا سوچا، اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد 15 دن میں ہی ساری تیزیاں آ گئی۔ اچھا سیدھی سی بات ہے، 2 باتیں، میں چونکہ الزام اچھا ایکشن کسی پہ ہوتا، حلیم عادل لینڈ گریبر، ارے بھائی حلیم عادل کا بتاؤ کہاں سے آ گیا؟ میں سیدھا آپ کی عدالت میں آیا، میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اور میں نے ڈیمانڈ کی کہ ایک بے شک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بنائیں یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بنائیں، پورے سندھ کی 13 سال اور اس سے پہلے جو عبداللہ شاہ صاحب کے زمانے میں بھی جو کام ہوئے، جو بیچارے پرانے برائے اعلیٰ اس وقت وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن سائن آج بھی ان کے چلا رہے ہیں یہ لوگ، جام صادق علی کے سائن امتیاز شیخ صاحب چلاتے ہیں، اور عبداللہ شاہ صاحب سائن پتہ نہیں کون چلاتے ہیں، صاحبزادے یا کوئی اور چلاتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جی غلط ہو رہا ہے، سارے فیکٹس بتائے تھے، اور میں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن میرے بھائی وہ تو کہیں نہیں جا سکتے تھے، میں آپ کی عدالت میں آیا، اور میرے بھائی چونکہ میرا یہ میڈیا ٹرائل کر رہے تھے، میرے بھائی اور کزن سندھ ہائی کورٹ میں آئے، اور ان کے وکلا نے بتایا کہ جی عدالت کے آرڈرز کا پامالی کی جا رہی ہے۔ 6 اگست کو عدالت سندھ ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ جاری کیا چیف سیکرٹری سمیت تمام سندھ کے اس کو ہرارکی کو، اور کہا کہ جی یہ توہین عدالت ہے۔ اس سے پہلے ملیر میں اور جامشورو کی بھی ایک لینڈ ہے، اس کا بھی ایک ایک انچ مالکانہ ہے، اس کے اندر بھی اسٹے موجود تھا، سب کچھ موجود تھا۔ اچھا اسٹے آرڈر مل گیا، کنٹیمپٹ آ گیا، تو اس کے بعد پریس کانفرنس سٹارٹ ہو گئی کہ جی ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم تو انکروچمنٹ کے خلاف ڈرائیو کر رہے ہیں۔ ارے بھائی انکروچمنٹ تو انشاءاللہ میں سارے میڈیا کو لے کر چلوں گا، میں ہزارہا ایکڑ کے اوپر غیر قانونی قبضے، ہزارہا کراچی کے اندر بات کر رہا ہوں، ہزارہا ایکڑ کے اندر جعلی الاٹمنٹ، سیکشن 17، مطلب ایک ڈرامہ کیا ہے، غیر قانونی الاٹمنٹ کی، کاغذوں میں کینسل کر دیا، قبضے موجود۔ ایسا بھی ہے کہ جی کاغذوں میں کینسل کر کے قبضے موجود۔ میں انشاءاللہ آپ کو پتا ہے میں تو گراؤنڈ کا بندہ ہوں، اور میرا فون کا واٹس ایپ بھر گیا ہے، لوگوں نے تفصیلات بھیج کے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے ادھر سے آ رہا ہے، نیچے سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، مواد اکٹھا ہو رہا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نیا ڈرامہ سٹارٹ کیا کہ جی ہماری ڈرائیو تو انکروچمنٹ کے خلاف ہے، اور ہم تو ایک آرڈر کے اوپر جو اوورال ایک وہ آرڈر تھا اس کے اوپر کر رہے ہیں ہم انکروچمنٹ، تو اس میں تو آتا ہی نہیں ہے، جس کے لیے بھائی عقل کے اندھے سب اگر ہو جائیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ صاحب، اب پتہ ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ وہ کس نے لگائے ہوئے؟ مرتضی وہاب نے۔ المیہ یہ ہے کہ سندھ کی حکومت، سندھ کا چیف سیکرٹری آدھا ہمارا ہے، آدھا سندھ گورنمنٹ کا، چونکہ وہ 18ویں ترمیم میں دونوں سے ہوتا ہے، آئی جی صاحب تھا تو آدھا ہمارا، لیکن پورا ان کا ہو گیا، وہ تو بیچارہ ڈائریکٹ حوالدار۔ لیکن دیگر سندھ کے تمام افسران سندھ گورنمنٹ کے اپنے کمدار ٹائپ کے لوگ لگے ہوئے ہیں، سیکرٹری فائنانس ہوا جو وی آر کر کے آیا ہے، تو یہاں مرتضی وہاب صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو لگایا اور ان سے اوپینین لے لیا۔ اوپینین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ کورٹ کے آرڈر اس کے اندر نہیں آتے۔ ارے بھائی انکروچر کون ہے وہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ انکروچر میں اور لیسی میں فرق ہوتا ہے، انکروچر میں زمین کے مالک میں فرق ہوتا ہے، انکروچمنٹ ہوتی ہے
जो बाजार हजारों एकड़ मौजूद है, लेकिन एक लोग 30 साल से बैठे बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अदालतों में मौजूद हैं, तो इन्होंने उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी नेगेटिव लिया और कहा कि जी चूंकि यहाँ बेचारे सारे उनके हैं ना गुलाम, मुर्तज़ा वहाब जो कहेगा और उसको करना है, चूंकि उन साहब मुर्तज़ा वहाब साहब की डबल तनख्वाह है, 15-20 लाख रुपए तनख्वाह है, और वो भी फरीद दायो साहब की एक पिटीशन रुकवा के बैठे हुए हैं। उन्होंने जाके उनसे गलत ओपिनियन ले लिया कि नहीं जी ये तो इंक्रोचमेंट है। अरे भाई इंक्रोचमेंट नहीं थी, जिसके लिए आज सुबह ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब वकील साहब को उन दोनों हजरात ने किया, उन्होंने आके अदालत से कहा कि जी हमारे पास तो स्टे भी मौजूद है, हमारे पास तो आपके कंटेम्प्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं चीफ सेक्रेटरी समेत अफसरान के खिलाफ, लेकिन ये दोबारा चूंकि इन्होंने कल दोबारा इन्होंने कार्रवाई की सुपर हाईवे के ऊपर, उन्होंने कहा जी दोबारा वही कुछ कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम शुक्रगुजार हैं कि इंसाफ मिला हक को, कि अदालत सिंध हाई कोर्ट ने आज एक ऑर्डर जारी किया है जिसके अंदर इनको कहा है कि ऑलरेडी 2 स्टेज मौजूद हैं, इनको पाबंद किया है कि आपने जो जवाब देना है 23 तारीख को आकर दें, कोर्ट में आके जवाब दे दें। कोर्ट अगर कहता है कि नहीं जी ये आपका जिनका इस लेटर में आपका नहीं आता, आपकी जो कैंपेन है वो अलग है, तो अलग बात है। आज दोबारा इनको रिस्ट्रेन किया सिंध गवर्नमेंट को। आज की जो हमारी दरखास्त थी उसमें हमने पार्टी बनवाया था चीफ मिनिस्टर सिंध को, क्योंकि जो कुछ हो रहा है चीफ मिनिस्टर सिंध इस वक्त वो अपने हवास खो चुके हैं। हलीम आदिल शेख की शक्ल देख के उनको ड्रामने ख्वाब आने लगे हैं। हलीम आदिल को पता नहीं धकूटा जिन नजर आने लगा है। सुना है कि मेरा नाम आता है और वो फैश बकना शुरू कर देते हैं अपने वजीरों पे, अपने मुशीरों पे, अपने अफसरान पे। भाई हलीम आदिल क्या बिगाड़ लेगा, एक बेचारा 5.5 फुट का बंदा आपका क्या बिगाड़ लेगा भाई? ना मेरा बाप चीफ मिनिस्टर, ना मेरा दादा को खान बहादुर, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अच्छा आवाम की आवाज़ में ज़रूर हूँ, हक में ज़रूर बोलता हूँ। तो मेरी वजह से हलीम आदिल शेख को शायद ड्रामने ख्वाब की तौर में वज़ीर आला साहब को आने लगा और उन्होंने कहा हुआ है हलीम आदिल शेख को तबाह बर्बाद कर दो। भाई हलीम आदिल शेख को कर दो, उसके रिश्तेदारों के क्यों कर रहे हो? उसके भाई से क्या झगड़ा है, उसके कज़न से क्या झगड़ा है? तो मैं कहना चाहता हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑर्डर मिला है और हम अदालतों का इंशाल्लाह रास्ता ज़रूर खटकाएंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ जो सिंध हुकूमत जो एक तरीके जो फिरौनियत का मुजाहरा किया इन्होंने, जो इन्होंने एक रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं, उसके खिलाफ इंशाल्लाह हम अदालतों का रास्ता हम हमेशा देखते रहेंगे। और आज हम अदालतों के शुक्रगुजार हैं कि मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। और आज जो रिलीफ मिला है मैं उस पर अपने वकला का भी शुक्रगुजार हूँ और मीडिया का यहाँ आने पर भी, कि आज जो इल्ज़ाम था कि जी हमारी इंक्रोचमेंट तय हुआ है कि हम अदालत तय करते कि मैं इंक्रोचर हूँ, तो हमें तो, लेकिन ये नहीं कि जो अपने सियासी दुश्मन को, कि ये कोई पैमाना नहीं है कि मुर्तज़ा वहाब डिक्लेयर करेंगे कौन इंक्रोचर है, मुराद अली शाह डिक्लेयर करेंगे कौन इंक्रोचर है। मतलब ये तो सब साहूकार हैं, ये तो सब माशाल्लाह जिनके 10-10 नैब में केस चल रहे हैं, ये सब ईमानदार हैं। जिन्होंने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया वो सब ईमानदार हैं। 7,880 अरब रुपए खा गए वो सब ईमानदार हैं। सिंध को एड्स लगा दी वो सब ईमानदार हैं। कुत्ते खस्सी कराने के लिए 92 करोड़ लगा दिए वो सब ईमानदार हैं। रोडें, रस्ते, अस्पताल सारा कुछ खा गए वो ईमानदार हैं। भाई एक ही बंदा गलत नजर आता है सिंध गवर्नमेंट को। इंशाल्लाह हम साबित करेंगे इन्होंने गलत जगह गलत पंगा लिया। इंशाल्लाह इनको एक एक चीज को मैंने कहा मजीद करता था, अब मजीद जज्बे और मजीद एक ईमान के साथ लड़ूंगा। जनाब शुक्रिया, मेहरबानी, हो गया, मेहरबानी, थैंक यू।